ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم سمجھتے نہیں ہم لوگ، قرآن کریم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ زندگی گزر جاتی ہے ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ہر چیز ہم لوگ یاد کرتے ہیں، ہر چیز کو ہم لوگ اپنے زبان پر چڑھاتے ہیں، اپنی زبان پر نمبرات یاد کرتے ہیں لوگوں کے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو یاد رکھو کہ بہت جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہت سے الفاظ تو قرآن کریم میں وہ ہیں جو عام زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ کریم کہا کرتے ہیں، رب کہا کرتے ہیں، رحیم کہا کرتے ہیں، کثرت سے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کیے گئے۔ بہت سے الفاظ وہ ہیں کہ جو روزانہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، ہم لوگ اپنے عام زبان میں استعمال کرتے ہیں، وہ قرآن کریم میں آئے۔ اگر انسان قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرے تو یاد رکھے کہ بہت کم الفاظ وہ ہیں، بہت کم وہ لفظ ہیں کہ جنہیں انہیں یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر وہ یاد کر لیں تو قرآن کریم کو آسانی سے وہ سمجھ سکتا ہے۔ دنیا اپنی کوشش کریں کہ قرآن کریم پر حملہ کریں، قرآن کریم کے الفاظ کو لا کر حملہ کریں، لیکن ہمارے مسلمان اگر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو یاد رکھو کہ دنیا کے سامنے جواب دے سکتی ہے کہ قرآن کریم پڑھیے، اور قرآن کریم کے ایک ایک آیت کو لے کر وہ دنیا کے سامنے کہہ سکتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میری باتیں بہت دور تک جاتی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کا ایک ایک انسان جو بسنے والا ہے، جو بھی قوم ہے، چاہے کیسا بھی ہے، انہیں قرآن کریم دے اور کہیں کہ قرآن کریم آپ پڑھیے۔ قرآن کریم وہ پڑھتا جائے گا، مسلمانوں کے بارے میں جو ان کے غلط خیالات ہیں وہ نکلتے چلے جائیں گے، یاد رکھنا یہ وہ قرآن ہے۔ لیکن کہاں ہے مسلمان، کہاں سو گیا، کس طرف جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے؟ کیا قرآن اتنا محتاج ہو گیا؟ کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ زندگی ہماری تنگ ہو گئی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے؟ کیا زندگی ختم ہو گئی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے؟ مسلمان اب بھی نیت کریں، کوشش کریں، وقت نکالیں۔ غیبت کے لیے مسلمان کو وقت تو ملتا ہے، چغلی کے لیے مسلمان کو وقت ملتا ہے، کسی کے عزت کے دھجے اڑانے کے لیے مسلمان کو وقت ملتا ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے مسلمان کو وقت نہیں ملتا ہے۔ آج یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ سچے پکے دل سے کہ قرآن سے کہہ دیں کہ قرآن، ہم نے سچے دل سے آج ہم ندامت ہیں، ہمارے دل میں رونا ہے، ہم اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، قرآن سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے، انشاءاللہ ان کے سمجھنے کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت وقت ملتا نہیں ہے۔ ایک شخص ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت، ہم لوگ اصل میں وہاں دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ملاقات کرانی ہوتی، کراتے ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت کرتے کیا ہے۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت ذکر کا موقع، ذکر کا وقت نہیں ملتا ہے۔ اکثروں کی شکایت ہوتی ہے کہ تسبیحات پورا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ذکر کرنے کا موقع نہیں ملتا، کام کاج بہت ہے۔ تو حضرت نے عجیب بات کہی۔ کیا بات کہی؟ حضرت نے ایک تماچا لگایا اور کہنے لگے کہ تجھے پخانا اور پیشاب کرنے کا موقع ملتا ہے، اتنے گندے کام کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن تیرے رب کا نام لینے کا موقع نہیں ملتا کیا تجھے؟ ہم قرآن کو بھول بیٹھے، قرآن کو سمجھنے کی نیت نہ ہمارے ذہنوں میں۔ قرآن سمجھنے کی بات تو بہت دور، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، موقع میں ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کو دیکھ لیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو کتنے دن گزر جاتے ہیں اور کتنی رات گزر جاتی ہے، دن بھی اس کے اوپر بلائیں بیچتی ہوگی، دن بھی کہتی ہوگی کیسا انسان ہے کہ ایک مرتبہ بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکائی۔ یہ آنکھ کہتی ہوگی اللہ کے سامنے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ قرآن کریم نہیں دیکھتا ہے۔ قرآن کریم سمجھنے کی بات تو دور، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا۔ نہ ہم کسی عالم کے پاس جانے کی سوچ رکھتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، کسی امام کے پاس جائیں اور ان سے جا کر کہیں کہ بچوں کی بات تو دور، ہم تو اپنے بچوں کو تو قرآن سکھائیں گے، بچوں کی تو محنت کریں گے، لیکن بات تو دور، پہلے تو ہم قرآن کریم آپ سے سیکھنے آئیں گے۔ وہ ماحول تھا پہلے
پہلے کا وہ دور تھا، تعجب خیز بات بتلاؤں کہ پوری مسجد پھل ہو جایا کرتی تھی نماز کے بعد. امام آ کر بیٹھتا تھا، اپنے مسند کے اوپر امام آ کے بیٹھتا تھا اور امام آ کر قرآن کریم سکھاتا تھا اور مسجد فل ہو جایا کرتی تھی قرآن کریم سیکھنے کے لیے. اب مسجد کہاں فل ہے؟ نماز کے بعد اگر کتاب پڑھی جائے تو لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، کتاب پڑھی جا رہی ہے، اب اتنا وقت کہاں ہے؟ قرآن کریم سیکھنے کی بات تو دور. ایک ماحول یہ بناؤ، جیسے آج مسجد یہ بھری ہے نا، یہ ماحول بناؤ کہ اس طرح کا ماحول بنے انشاءاللہ کہ امام آ کر بیٹھے کرسی پر آ کر اور ہم انشاءاللہ سامنے بیٹھیں گے اور ان امام صاحب سے کہیں گے کہ آپ قرآن کریم سکھائیں، ہم قرآن کریم انشاءاللہ آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ماحول انشاءاللہ بنائیں. مسجد بھر جانی چاہیے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اس کے بعد کتنے اکابر، امام ابو حنیفہ اور بھی بہت سارے اکابر کے بارے میں آتا، اسلاف کے بارے میں آتا کہ وہ بیٹھتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا اور وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم سیکھتے تھے. لیکن آج قرآن کریم سیکھنے کی بات تو بہت دور، قرآن کریم سے ہم دور دوڑ رہے ہیں. نہ وہ شوق ہے، نہ جذبہ ہے، نہ وہ محبت ہے. اے اللہ ہمیں قرآن کریم کا عشق پیدا فرما دیجئے. اللہ قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، قرآن کریم کا پیار ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. وہ قرآن کا جذبہ عطا فرما کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کھولتے تھے اور قرآن کریم پر انگلی رکھتے تھے اور زارو قطار رونے لگتے تھے کہ اے اللہ میں کہاں اور یہ قرآن کریم کہاں، میں اس قرآن کریم کو پڑھ سکوں. اور یہ کہتے تھے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، پھر ہوش آتا تھا، قرآن کریم کھولتے تھے اور کہا کرتے تھے اے اللہ میں کمزور ہوں، میں گنہگار ہوں، میں نافرمان ہوں، میرے منہ سے قرآن کریم کے الفاظ نکلے. اور یہ کہہ کر بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، چیخ لگاتے تھے، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. وہ محبت، قرآن کریم سے وہ پیار، قرآن کریم سے وہ عشق ہوا کرتا تھا. آج قرآن کریم سامنے رکھا ہو اور قرآن کریم سے کوئی محبت نہیں. قرآن کریم سامنے رکھنے کی بات تو بہت دور، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق ہمیں ملتی نہیں ہے. آج ایک ساتھ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ قرآن کریم کو سمجھیں گے بھی انشاءاللہ. مسجد خالی پڑی ہے قرآن کریم سے. اماموں کو بھی تو بچوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے لیے آ جائیں، تو بڑوں کی بات تو بہت دور، بڑوں کی بات تو بہت دور. اب بچوں کو قرآن کریم کے لیے پکڑ کے لایا جا رہا ہے، قرآن کریم سکھایا جا رہا ہے، اور اس میں بھی کوئی معاملہ ہو جائے تو ماں باپ امام کے پیچھے پڑیں، علماء کے پیچھے پڑیں. بلکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تو میرے بچے کو تو لے کر آؤں گا لیکن ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ میں بھی قرآن کریم سیکھنے کے لیے آؤں گا انشاءاللہ. قرآن کریم سے وہ محبت ہونی چاہیے. ہم شرمندہ ہے قرآن کریم سے کہ اے قرآن ہم نے تجھے بھول گئے. ہم شرمندہ ہے قرآن سے کہ اے قرآن ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہے. اے قرآن تجھے ہم بھول گئے ہیں، ہم نے تو تجھے طاقوں میں سجا کے رکھا ہے. اے قرآن ہم شرمندہ ہے، تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہ اے قرآن کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہمارا گریبان پکڑ کے اللہ سے کہے کہ اس نے ہمیں طاقوں میں تو سجا کے رکھ دیا لیکن اس نے کبھی کھول کے قرآن کو دیکھا نہیں، مجھے دیکھا نہیں. آج دل کے اندر یہ روئیں، دل کے اندر گر گڑائیں، آج اللہ کے سامنے کہہ دے کہ اے قرآن ہم نے تجھے چھوڑا ہے. ہم نادم و شرمندہ ہیں. کل کوئی پکڑے نہ پکڑے، پہلے قرآن ہم کو پکڑے گا اور کہے گا گریبان پکڑ کے کہ قرآن کتنا پڑھا ہے.